بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا عنوان ہے احکام شرعیہ کی تعمیل میں تسلسل پابندی لازمی ہے کہ احکام شرعیہ کی تعمیل میں تسلسل پابندی لازمی ہے۔ لاہور میں میرے حضرت جامع شفیہ کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سعود صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمانے لگے خاتمہ بالخیر کے کئی اسباب ہیں، خاتمہ بالخیر کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب کلمہ طیبہ کی کثرت کہ کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ طیبہ کے آخر میں، کلمہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، آپ کا اسم مبارک کلمہ طیبہ ذکر ہے، تو آخر میں درود شریف ذرا آہستہ آواز سے پڑھ لیں تاکہ کلمے کے جز ہونے کا شبہ نہ ہو جانا۔ مسئلہ یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر خیر مجلس میں بار بار آئے۔ ایک جماعت کی رائے تو یہ ہے کہ ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، لیکن علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب، بار بار درود شریف پڑھنا مستحب، پڑھ لے تو ثواب ہی ثواب۔ تو کلمہ طیبہ کا ذکر خاتمہ بالخیر کی ایک علامت ہی، خاتمہ بالخیر کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھتے رہے۔ ایک واقعہ ہمارے سندھ کے بڑے عالم دین حضرت مولانا محمد ادریس سومر صاحب دام بقات عالیہ جامع مدنیہ میں تشریف لائے۔ میرا معمول ہے کہ علماء کرام میں سے کوئی اپنے بزرگوں میں سے تشریف لے آئیں تو طلباء میں ان کا بیان کرواتا ہوں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اپنے بزرگوں کی نیک مجالس میں بیٹھتے رہا کریں، یہ بڑی خوش بختی کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں کہیں بھی اپنے بزرگوں سے محبت کا تعلق عطا فرماتے ہیں۔ چند دن پہلے حدیث شریف کا سبق ہو رہا،
اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ جمعے کے بارے میں آتے ہیں۔ جمعے کے بارے میں کہ جمعے کے دن ایک قبولیتی گھڑی ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ایک قبولیتی گھڑی ہوتی ہے۔ اگر یعنی اس گھڑی میں جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ پھر ہمارے ذمے جھولی پھیلانا ہے، جھولی کو بھرنا یہ رب کا کام ہے۔ اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں جائے گی۔ ابو داؤد شریف میں مبارک حدیث شریف ہے۔ اچھا چلو کوئی نہیں، میرا زبانی سنا دیتا ہوں۔ ابو داؤد شریف میں باب الدعا میں حدیث شریف گزری۔ دعا نام ہی توجہ اللہ کا ہے الحمدللہ۔ بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دعا مانگنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، دعا مانگتے ہی اللہ تعالیٰ کو قرب نصیب ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ حتیٰ کہ اگر کافر بھی دعا کرے، حتیٰ کہ اگر کافر بھی دعا کرے، اگر اس کی سرکشی پہلے اگر 100 درجے کی تھی، دعا کی وجہ سے اس کی سرکشی میں اس کے کفر کے مرتبے میں فرق آ جاتا ہے۔ اگرچہ نجات کا دار و مدار وہ ایمان پر ہے یا کنا، لیکن آخر کفار میں بھی تو مراتب ہے نہیں یاد رکھنا۔ آپ دیکھنا یہ غزہ کے فلسطین میں، غزہ کے مسئلے میں جتنے مظاہرے آگے یورپ میں ہوئے، امریکہ میں ہوئے، خود امریکہ میں مظاہرے ہوئے ہیں تو وہ کافر ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ میں ساتھیوں سے کر رہا تھا کہ میرا ایک ناقص وجدان یہ ہے، کیا معلوم اس ہمدردی کے اظہار کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ ایمان پر فرما دیں۔ یہ ایسا بھی ہوتا ہے، کئی مثالیں ہیں اس کی یاد میں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی۔ بعض سے بات پڑ جاتی ہے۔ میرے حضرت فرمانے لگے نا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی طرف کھینچ لیں، جس کو چاہے اپنی طرف کھینچ لیں۔ اور منیب کو تو ضرور ہدایت ملتی ہے، کہ جو ہدایت کے طالب ہیں، جو ہدایت کی جستجو کرنے والے ہیں، ہدایت کے طالب ہیں، ان کو تو ضرور ہدایت ملتی ہے۔ باقی جس کو چاہے اللہ تعالیٰ کھینچ لیں۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں ہندوستان کے مولانا کلیم صدیقی صاحب دام بقاتم عالیہ، وہاں ان کا ہندوؤں میں دعوت اسلام کا بہت زیادہ کام۔ اب میرا خیال شاید ہم گرفتار کر رکھا تھا، ہندوؤں نے گرفتار کر لیا اسی دعوت اسلام کی محنت کرنے کی وجہ سے۔ بہت سے ہندو ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ مدینہ منورہ میں جا پر ان کا بیان تھا، میں بھی ان کے، مجھے بھی ساتھی ان کے بیان میں لے گئے۔ بیان کے بعد ایک ساتھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، مجھے ان کے ساتھ والے ساتھی نے بتلایا کہ
یہ وہی آدمی ہیں کہ جنہوں نے بابری مسجد کے شہید کرنے میں پہلی کلہاڑی جنہوں نے بابری مسجد کے اوپر چلائی، فرمایا وہ یہ ہے اقرا کہ بابری مسجد کے شہید کرنے میں کہ سب سے پہلی کلہاڑی انہوں نے چلائی، لیکن آج وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے الحمدللہ۔ اس کو چاہے اللہ پاک ہدایت، الحمدللہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ آدمی وہ حج کے سفر میں وہاں حج کرنے کے لیے آئے ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہے اللہ اپنی طرف کھینچ لیں۔ اور اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے، تحفہ ہے، یاد رکھنا، جس کو چاہے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے خیر و شر دونوں راستے نے کھول رکھے ہیں۔ انسان کوئی مجبور نہیں ہے کام۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ ہے، فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے۔ اب آپ اختیار ظاہر ہے کہ آپ محمدی جمعے کا وقت ہے، محمدی پڑھنے کے لیے آپ جمعہ پڑھنے کے لیے محمدی مسجد میں تشریف لائیں یا کسی اور مسجد میں جائیں۔ جمعہ پڑھنے کے بعد آپ چاہے گھر پر جائیں، چاہے دکان پر جائیں، دفتر میں جائیں، اللہ نے اختیار دے رکھا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ اس اختیار کو جبر سے نہیں، خوشی سے، اس اختیار کو جبر سے نہیں، خوشی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں۔ بس یہ ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے۔ سب کو معلوم ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے، اس اختیار کو جبر سے نہیں، خوشی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں۔ فرمایا اگر تم اس اختیار کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے نہیں کریں گے تو نفس و شیطان دو ٹھگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ اس اختیار کو غلط جگہ پر استعمال کریں گے اور غلط مصرف میں استعمال کریں گے اپنا۔ اس کے لیے پھر نیک صحبت جو ہوتی ہے، نیک مجالس ہیں، نیک صحبت ہیں، نیک کلمات کا سننا ہے، یہ اس اختیار کو صحیح راستے پر لگنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اور کرتا رہتا ہوں نیک صحبت کی برکت سے ہر صلاحیت اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال ہو۔ ایک صاحب سنگترے بیچ رہے ہیں، سنگترے۔ بھائی فاروق صاحب دیکھیں سنگترے آپ نے دیکھیں، کھائے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم نے یہاں تو سنگترے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت گزری، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، آج سے کوئی 1200 سال پہلے کی بات نہیں ہے، 1200 سال تقریباً پہلے کی بات، فرمانے لگے ایک سنگترا اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا کہ اس کو کاٹ کر اونٹ، کہتے ہیں اونٹ کے جو کجاوے کے دو پالان ہیں، دو حصے، فرمایا وہ سنگترا اتنا بڑا تھا کہ اس کو درمیان میں سے کاٹ کے جو کجاوے کے جو پالان کے دو حصے ہیں ان کے اوپر رکھا ہوا، اتنا بڑا کجاوا تھا، یعنی اتنا بڑا وہ سنگترا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک ککڑی تھی، ککڑی جانتے ہیں ککڑی، فرمایا اتنی بڑی کہ 13 بالش لمبی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے
سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے. پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں پانی کا ایک گھونٹ نہیں دیکھ سکتے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ایک سیب نہیں دیکھ سکتے. آگے نہیں آپ کے تو نقلی سیب ہوتے ہیں نا، کاغذی جا رکھنا. جو رس والا سیب ہے یہ اللہ نہیں دے سکتے الحمدللہ. جو جس سے ہے جوس والا سیب ہے وہ اللہ نہیں دے سکتے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو عرض کر رہا خاتمہ بالخیر کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب کثرت سے کلمہ طیبہ کا ذکر. یا کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھنا، کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا ایک مبارک طریقہ یہی ہے کہ شروع ہر بار بھی پورا پڑھ سکتے ہیں. ہر بار میرے حضرت نے اپنے شیخ اور مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے بانی اور مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بعض سے بات بڑھ جاتی ہے. ہمارے حافظ عبدالروف صاحب زید مجدہم ہمارے بزرگ ہیں، تشریف لاتے رہتے ہیں، یہاں بھی تشریف لاتے رہتے ہیں، کبھی جمعے میں بھی آ جاتے ہیں. وہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے بھانجے ہیں. فرمانے لگے سردار عبدالرب نشر، یہ پاکستان کے یعنی گورنر تھے. گورنر حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق تھا. حافظ فرمانے لگے سردار عبدالرب نشر یہ ہر مفتی صاحب کا تشریف لائے. تو مفتی صاحب نے مجھے 10 روپے دیے. 10 روپے چلو سردار صاحب آئے ہیں تو آپ بازار سے سیب اور انگور لے کر آؤ، چلو ان کا اکرام ہو جائے. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ خود بادشاہ ہوتے ہیں الحمدللہ. وہ کسی کی بادشاہت کا اثر نہیں لیتے، کسی کی وزارت کا اثر نہیں لیتے الحمدللہ. ہاں بادشاہ گردن جھکاتے ہیں سامنے. بزرگوں کی سیدھی سادی باتیں. صاحب سردار صاحب سے پوچھنے لگے، فرمائے ایک آدمی ریلوے اسٹیشن پر گئے اور وہاں جا کر معلوم ہوا کہ گاڑی میں تاخیر ہے، کوئی 1-2 گھنٹے لیٹ ہے گاڑی آ رکھنا. کوئی وزیر تھے، کوئی مخالف. تو وہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، وہاں پہنچا کہ گاڑی میں تاخیر ہے. وزیر تھے یا کوئی اور آدمی، مثال دے رہے تھے کہ ایک صاحب ریلوے اسٹیشن پر گئے اور وہاں معلوم ہوا گاڑی میں تاخیر ہے. تو وہ صاحب کہنے لگے، کوئی وزیر بات ہے، کہتے ہیں اب ذرا ایسا کرو، یہاں میرے لیے کمرہ بنا دو، ایک کمرہ بنا دو، اس میں اے سی لگا دو اور فریج وغیرہ یہاں پر لے آؤ، اس کمرے میں لگا دو اور سارا صاف سامان یہاں پر لگا دو. ریل گاڑی میں تاخیر ہے، چلو سب یہاں میرے کمرہ بناؤ، اس میں کوئی ٹھنڈی چیز اس میں لگاؤ، کوئی فریج اس میں لے آؤ، اور صوفے وغیرہ ہیں وہ یہاں پر ہیں، بیڈ وغیرہ بچھا دو، صوفے لگا دو. تو حضرت صاحب نے جو گورنر عبدالنشر تھے ان سے پوچھا کہ گورنر صاحب اس آدمی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو گورنر صاحب کہنے لگے اس کو بیوقوف ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے. 1-1.5 گھنٹے گاڑی میں تاخیر ہے اور یہ اپنے لیے پتہ نہیں کتنا لمبا سامان کر رہا ہے.
پھر موسیٰ فرمانے لگے پھر تو ہم سبھی بیوقوف ہیں یا اللہ، پھر تو ہم سبھی بیوقوف ہیں۔ مجھ سے یہ تھا کہ دنیا کے لیے اتنی تیاری کریں جتنا یہاں پر رہنا ہے، اور آخر کے لیے اتنی تیاری کریں جتنا وہاں پر رہنا ہے، وہاں تو ہم نے ہمیشہ رہنا ہے یار۔ بڑوں کی باتوں میں نور ہی نور ہے۔ پہلے میرے حضرت فرمانے لگے دنیا کے منصوبے گزارے کے ہونے چاہیے، لمبے منصوبے آخر کے ہونے چاہیے۔ بہرحال گنجائش ہے الحمدللہ۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے محتم میں زیارت کے لیے حاضر ہوتا، مجھے ہر کے گھر پر ہر کمرے میں حاضر ہوتا تو گھنٹہ گھنٹہ پاس بٹھائے رہتے ہیں۔ کبھی فرماتے کہ آپ مبلغ ہیں، مبلغ شاید آپ کے ذریعے میری خیر کی باتیں آگے پہنچ جائیں۔ مبلغ کا معنی ہے جن کو کوئی بات پہنچا دی جائے گا۔ آپ سب حضرات کی مبلغ ہیں الحمدللہ، خیر کی باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، اور بعض دفعہ ایسے ہے کہ جن کو بات پہنچائی جا رہی ہے شاید پہنچانے والے کو وہ بات یاد نہ رہے جتنی سننے والے کو بات یاد رہتی ہے، اور وہ آگے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں ہمارے بات میں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو خاتمہ بالخیر کے اسباب ان میں سے ایک سبب یہ ہے کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھنا۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کا ایک پورا کلمہ پڑھ لیں، یا یہ ہے کہ شروع میں 3 دفعہ پورا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں شیراں والا گیٹ ہے، شیراں والا گیٹ جہاں لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ہے، یہاں سن 82-83 میں، آج سے تقریباً اب تو ہے میں خیال کوئی کتنا عرصہ ہو گیا تک اب 2025 ہے، تقریباً 43 سال ہو گئے الحمدللہ۔ یہاں جمعرات کو حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی مجلس ذکر ہوتی تھی، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اصل تو آہستہ ذکر ہے، آہستہ ذکر ہے، آہستہ آواز ہے، لیکن بطور تعلیم کے، بطور مشق کے بلند آواز سے بھی کر لیں تو گنجائش ہے اس کی۔ پہلے ہمارے بعض اکابر حضرات بلند آواز سے بھی مجلس میں ذکر کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کے نام لینے کا، اللہ تعالیٰ کے نام لینے کا شوق پیدا ہو جائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا پیارا نام زبان پر آ جائے الحمدللہ۔ یہ بطور تعلیم کے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، تو ہر کی مجلس میں الحمدللہ شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ تو حضرت ہی ذکر جب شروع کرواتے پہلے 3 مرتبہ پورا کلمہ طیبہ پڑھتے، 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور کلمے کے 2 ہی جز ہیں، باقی جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے ذکر کی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ کم از کم 1 بار ہے، چند بار درود شریف پڑھنا مستحب، بار بار پڑھ لیں پھر بھی الحمدللہ ثواب ہی ثواب، الحمدللہ کم از کم 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ مدینہ منورہ میں حدیث شریف کا سبق ہوتا ہے، تو وہاں حدیث شریف میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا ہے، اور وہاں پر آپ دیکھیں پورا درود شریف لکھا ہوتا ہے حدیث شریف میں، صلی اللہ علیہ وسلم، یا پورا درود شریف لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنی یہ حدیث شریف کی کتابیں ہیں سب الحمدللہ، یہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ یہ نور سے بھری ہوئی ہیں الحمدللہ۔ بھائی ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے اپنا،
ہمیں اللہ نے خالی زندگی نہیں دی ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی عطا فرمائے ہیں مولا، زبان دی ہے، اس کے بولنے کے طریقے بھی عطا کیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، ان کے ساتھ دیکھنے کے طریقے بھی عطا کیے ہیں، کان دیے ہیں، آگے کان سے کیا بات سننی ہے وہ سب چیزیں بتلائی ہیں، کانوں سے نیک بات سنیں الحمدللہ۔ زبان کے بارے میں فرما دیا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مرد کے اسلام کی خوبیوں سے آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو ترک کر دیا کرنا، لا یعنی سے بچے، فضول بے مقصد بات چیز سے بچے یا کرنا، جسے کہتے ہیں گپ شپ لگانی بھائی چلو کوئی تھوڑی بہت کوئی چلو کوئی خوش طبی کر لیں، لیکن زیادہ نہیں کہ بالکل ہر وقت اسی میں لگا رہے آدمی ہے، بے مقصد بات ہے اللہ ہے۔ ایک بھائی کہنے لگے لا یعنی سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ لا یعنی میں لگ جاؤ، اپنے آپ کو با مقصد یاد کرنا، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھیں یا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مجھے پچھلے جمعے کو ایک نوجوان بھائی ملے، بیچارے کوئی ڈپریشن کا ہو، کوئی شکار تھے، کوئی ہے نا، وہ کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، نفسیات کے ڈاکٹر غالباً کے پاس گئے، تو ان کو آگے سے کہنے لگے تم فارغ نہ رہو، تم ہر وقت جو یہ موبائل فون ہے بس اس کو استعمال کیا کرو، موبائل فون۔ میں کہ اللہ کے بندوں یہ طریقہ نہیں بھائی، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یہ ہے الحمدللہ، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، لا یعنی میں لگا دیا، اس سے تو اور میرا خیال طبیعت کو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ جو ہے نا، گناہ سے سکون نہیں مل سکتا، یاد ہے نا، جو گناہ سے سکون ہے وہ ایسے ہے جیسے خارش کا سکون ہے، وہ خارش ہے، خارش کرنے سے تو اور زیادہ ہے بے چینی بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاں جو سکون وہ اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے، ہاں پھر اہل ایمان پر بھی تکالیف آ جاتی ہیں، تکالیف وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نیک بننے کا مطلب یہ نہیں کہ تکالیف نہیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی تکالیف آتی ہیں، لیکن وہ تکالیف درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں، باقی ہم کمزور ہیں، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے تو پھر رب کا در بھی نہیں چھوڑنا اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں پہلے بھی کر چکا ہوں، میں کرتا رہتا ہوں، بعض باتیں بار بار دہراتا ہوں، یہ ٹیلی فون وغیرہ ہیں، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ ہمارے سامنے آپ کے سامنے آ کرنا، یہ تقریباً قریب زمانے میں یہ چیزیں عام ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی طلباء سے بھی کر دیتا ہوں، اس زمانے کا مجاہدہ کھانے پینے کا نہیں، اس زمانے کا مجاہدہ گناہ سے بچنے کا ہے، الحمدللہ تھوڑا بہت ہوتا بھی ہے کھانے پینے کا، لیکن زیادہ اس زمانے میں کھانے پینے کا مجاہدہ نہیں، اس زمانے میں مجاہدہ گناہ سے بچنے کا ہے، اصلی آکرام۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور قاری طیوسہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے گناہوں سے نہ فوج بچا سکتی ہے نہ پولیس، گناہوں سے بچانے والی چیز خدا کا خوف اور ڈر ہے۔
آدمی یہ سوچے مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، بس ان کے دیکھنے کو سامنے رکھے یا کرنا۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ تو یہ چیزیں ضرورت کی ہیں، میں نے پہلے کیا تھا، ہمارے حضرت مولانا عمر پالن کو سارے رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرورت ہے نا، ضرورت ہے، اس کا جو مادہ ہے یعنی اس کے جو اصلی حروف ہیں، آپ انگریزی میں کیا کہتے ہیں، ٹینس کہتے ہیں نا، انگریزی کے ٹینس ایسی اس کے جو اصلی حروف ہیں، مادہ ہے اس کا ہے، ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرر ہے، ضرر کا معنی ہے نقصان، یا رکھنا، ضرر کا معنی نقصان ہے۔ فرمانے لگے کہ جو چیز ضرورت کے لیے ہو اگر اس کو بقدر ضرورت استعمال کریں گے تو وہ نافع ہے، کہ جو چیز ضرورت کے لیے ہے اگر اس کو بقدر ضرورت استعمال کریں گے تو وہ نافع ہے، اور اگر ضرورت سے زائد استعمال کریں گے پھر وہی چیز پھر اس کا اصلی مادہ ضرر واپس لوٹ آئے گا اور وہی چیز نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ دوائی آپ دیکھ لیں، دوائی ہے، ڈاکٹر نے جتنی تجویز کی ہے اگر وہ دوائی اتنی ہی استعمال کریں گے تو وہ نافع ہے، اس سے اگر بڑھائیں گے تو پھر وہ نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں ڈاکٹر سے رہنمائی نہیں پڑتی ہے بنانے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مجھے کئی تکالیف ہیں، بس اللہ نے اپنی مہربانی فرما رکھی ہے، کئی مراحل سے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، وہ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، وہ گردوں کا مسئلہ ہے، لیکن اللہ چلا رہے گا ہے، گاڑی چلائی رہے اللہ کی رحمت سے اور چلتی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کا منظور ہوا انشاءاللہ۔ یہ ہمارے کئی آپ نے دیکھا سواریوں کے پیچھے جملہ لکھا ہوتا ہے، نہ انجن کی پھرتی نہ ڈرائیور کا کمال، بس چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اور ہم سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے اپنا۔ دوائی تو بہانہ ہوتی ہے نہیں اپنا، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ زندگی ہے بڑی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک سانس اتنا قیمتی ہے، ایک ایک سانس۔ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے موت کے بعد صرف ایک سانس کو خریدنے کے لیے کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچ کریں کہ مجھے زندگی کا ایک سانس اور مل جائے۔ فرمائے یہ نہیں مل سکتا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں نصیب فرما رکھا۔ آپ دیکھ لیں یہ بادشاہوں کے پاس کوئی دولت کی کمی ہوتی ہے اللہ، لیکن جب ان کی موت کا وقت آ جائے ایک سانس نہیں بڑھا سکتے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا کرتا رہتا ہوں، تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس، ایک ایک قدم جنت کا قدم، ایک عمل جنت کا عمل الحمدللہ۔ یہ جو شریعت مطہرہ ہے، شریعت مطہرہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے، اس کے سائے میں رہیں تو آپ کا ایک ایک سانس جنت کا سانس ہوگا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سینے سے لگائے رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کوئی مشکل ہے نہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ ازبکستان جانا ہوا، وہاں پر تاشکند، سمرقند، بخارا اور ترمذ شریف، ان 4 بڑے شہروں میں جانا ہوا۔ وہاں یہ تاشکند یہاں سے لاہور کی فلائٹ تھی، یہاں سے بس 2 گھنٹے کا سفر ہے ہوائی جہاز کا تاشکند کا،
اور بالکل ہماری نمازوں کے اوقات بھی بالکل ہو بہو ہیں، جو لاہور میں وقت ہے وہی وہاں پر وقت ہے، بالکل برابر ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہاں بخارا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف ہے، اس کے بارے میں آتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا درجہ بخاری شریف کا ہے الحمدللہ۔ قرآن پاک وحی الہی، عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رحمہ اللہ۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کو، نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن پاک کا ہے وہ ایک نام ذکر بھی ہے، ذکر ھذا ذکر مبارک انزلناہ افانتم لہ منکرون، ھذا ذکر، یہ ذکر ہے، نصیحت والی کتاب ہے اکرام۔ بھائی فاروق، اتنے مضامین ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، بس اللہ ہی ہدایت ہے۔ یہ زبان ہے نا، یہ زبان تو بہت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بس پھر جو بھی اللہ پاک کہلواتے ہیں، اس لیے بیان شروع کرنے سے پہلے چند دعائیں پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ استخارے کی مختصر دعا، اللہم اغفر لی واغفر لی، اسی طرح اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اور تیسرا درود شریف پڑھتا ہوں الحمدللہ، اور چوتھے نمبر پر نیت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں یا اللہ بس اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے خیر کی بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرما، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ جاگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اس میں اللہ بچائے عجب سے، کیا لفظ بولتے ہیں میرے فالور میرے سننے والوں کو فالور کہتے ہیں، ہاں کہ فالور کتنے، نہیں کچھ نہیں ہے، ایک آدمی بھی سن رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لاکھوں کے برابر ہے، کروڑوں سے بڑھ کر ہے، اور لاکھوں آپ کو سن رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیال آ جائے، کوئی ریا دکھلاوا عجب آ جائے، کوئی بڑائی آ جائے، یہ خطرے کی چیز ہے، اللہ اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک ہوں، دو ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں، لاکھ ہوں، بس اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہاں بخارا کی ایک مسجد میں عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکل رہے ہیں، بعض مسجدوں میں بھی بڑے اچھے جملے لکھے ہوتے ہیں الحمدللہ، باہر نکل رہے ہیں تو وہاں مسجد کافی اونچا دروازہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے، جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، میرا وہاں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے وہاں بھی جانا ہوا۔ آج کل وہاں پر کچھ کہنا کہ کچھ جیسے ہمارے ہاں کیا لفظ بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی ایک مکتبہ نمان ہے، بس وہاں بنا رکھا، وہاں مکتبہ نہیں پوری کتاب میں نہیں، کچھ چیزیں وہاں رکھنی یا رکھنا ہے، بس ایک دیکھنے کی جگہ بنا رکھی ہے۔ میں عجائب گھر کا لفظ بھی نہیں بولتا بھائی، وہ تو کچھ ہے، بس ایک دیکھنے کی جگہ وہاں بنا رکھی ہے، اس میں کچھ زیادہ کوئی چیز بھی نہیں، بس ایک چند کوئی کچھ ایک دو جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جیسے یہ بچوں کو انعام میں دیتے ہیں نا، خالی ایک کپ وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، اس قسم میں کوئی چیز وہاں پر رکھی ہوئی وہ زیادہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو اصل پہچان ہے وہ ان کی مبارک کتاب ہے الحمدللہ بخاری شریف کے آپ بڑے حضرات جن سے چاہے اللہ کام دے لیں الحمدللہ۔ یہ دیکھو یہ بخاری شریف کی یہ 2 جلدیں ہیں اوپر رکھی ہیں، یہ بخاری شریف کی 2 جلدیں ہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو 6 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی، 6 لاکھ احادیث زبانی یاد، اور اس میں تو صرف
یعنی باقاعدہ سند کے ساتھ. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان رحمه الله تعالی. یہ پوری سند یہ ہے کہ جن راویوں کے واسطے سے، جن اساتذہ کے واسطے سے وہ حدیث پہنچی، ان کے سب کے پورے پورے نام یاد ہے. الحمدللہ اللہ نے بے مثال حافظ عطا فرمایا. الحمدللہ اللہ جس سے جو کام لینا چاہتے ہیں اللہ اس کی راہیں کھول دیتے ہیں. آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو دماغ میں علاج معالجے کی راہیں اللہ کھول دیں گے. انجینئر بننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دماغ میں انجینئرنگ کی وہ سارے نقشے آپ کے ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ ڈالنے والی ذات تو وہ ہے رحمت اللہ. یہ دماغ کی ڈبی باہر نکال دیں، آپ بن کر دکھائیں انجینئر یا کرنا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے دین پہ حاوی ہے. اس میں 9000 قریب حدیث اس میں ذکر ہے. اور کتنا ان کا تقویٰ اور الہیت تیار رکھا. تقویٰ ان کا کتنا ایک حدیث شریف لکھنے سے پہلے غسل کیا جا کرنا. ایک حدیث شریف لکھنے سے پہلے غسل کرتے اور پھر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الاستخارہ کے پڑھتے اور پھر اطمینان شرح صدر ہوتا اور پھر اس کے بعد حدیث شریف لکھتے جا کرنا. یہ کتابیں یوں نہیں ہیں ان کا فیض پھیلتا. جو کہتے ہیں جو کتاب کے جو مصنف ہوتے ہیں ان کا جو خلوص اور تقویٰ ہوتا ہے اس کی برکت سے اللہ پاک فیض کو پھیلاتے ہیں. اگر اللہ دعائیں لیا کریں. طلباء سے بھی کرتا رہتا ہوں خوب محنت سے پڑھیں لیکن اپنی محنت کو بابرکت کریں. اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے، اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے، بلکہ دعا تو ایک گنہگار سے گنہگار مسلمان، ان سے آپ محبت سے پیش آ جائیں. کیا معلوم ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا بیڑا پار کر دے رہا ہے. باہر سے مہمان تشریف لائے ہیں، ان سے محبت سے ملیں، خندہ پیشانی سے ملیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بھائی کی قدر یاد رکھنا، ان کا احترام دل میں رہنا. بلکہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. میں ان کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. یہ تھے قدردان حضرات. الحمدللہ اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. الحمدللہ اب جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. آپ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے، ملازمت کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق یہ کس سینے میں بٹھا رکھا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بٹھا رکھا ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پھر اپنی حیثیت کو پہچانے ہم کہاں پر ہے اور کہاں پہنچنا ہے. یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے. چاہے پاکستان میں رہیں چاہے باہر میں رہیں. میں برطانیہ کا سفر لندن میں تھا. وہاں یہ مساجد میں بات چیت تھی. وہاں بھی لندن والے حضرات سے کہا لندن سے دل نہ لگاؤ، یہاں بھی قبرستان موجود ہے، یہاں بھی ہر روز جنازے نکلتے ہیں. چاہے امریکہ میں رہیں پاکستان میں رہیں یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر ہے. آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں اپنا گھر تو ہمارا اوپر ہے، بس اللہ خاتمہ ایمان فرما دے. گھر اوپر ہے اللہ تعالیٰ. یہاں تو چاہے یہاں اگر بادشاہ اپنے محل میں مسافر، اگر فقیر اپنی جھونپڑی میں مسافر ہے تو بادشاہ اپنے محل میں مسافر ہے. میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا. ایک قبرستان قریب سے گزر رہا ہے. مجھے گاڑی چلانے والے بھائی ڈاکٹر عاقب کہنے لگے شاہ فہد مرحوم سعودی عرب کے پہلے بادشاہ اس قبرستان میں دفن ہیں. میں حیران ہوا کہ ملک کے بادشاہ قبر میں گئے کون سا شاہی محل ساتھ لے کر گئے؟ اگر گئے تو اپنا ایمان ساتھ لے کر گئے. اللہ میاں کو خوش کرنے والے نیک اعمال وہ ساتھ لے کر گئے. حاجیوں کی خدمت کی وہ ساتھ لے کر گئے. انہوں نے اپنا لقب رکھا تھا نا خادم الحرمین الشریفین. یا رکھنا
حرمین شریفین کی جب یہ اب اللہ نے جو ظاہری طور پر جو یہ ترقی کی ہے اور وہ ان کی خدمت کا صدقہ ہے الحمدللہ. یعنی حرمین شریفین کی توسیع اور نمازیوں کے لیے جو اتنا بڑا انتظام ہے یہ ان کے دور حکومت میں شروع ہوا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوشیوں سے بھر دے. ہاں یہ جمعے کی باتیں، دین کی باتیں کوئی معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود اور اللہ برکتوں سے بھر دے. آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی. یہ جنت کا راستہ اگر یہ ہمارے سجدے کے قریب سے گزر رہا ہے تو یہ ہماری دکان سے بھی گزرا ہے، ہمارے دفتر سے بھی گزرا ہے، ایک ایک سانس سے قریب سے گزرا ہے. بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے. انشاءاللہ پھر یہ سارا سفر انشاءاللہ جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. آمین 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 آمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمدللہ الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة المتقون أين كانوا ومن كانوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت.
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة واهية وباطنة لا تغادر ذنبا. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.